بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ہمارا لیکچر بچوں کی جسمانی نشو و نما کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 ہے اور ایک پینڈیمک کا دور چل رہا ہے اور بچے زیادہ تر گھروں میں اس وقت موجود ہیں اور زیادہ تر ان کی ایکٹیویٹی اپنے کمرے کے اندر محدود رہ کے ہوتی ہے، اور یا پھر وہ سارا دن اپنے آئی پیڈس پہ، لیپ ٹاپس پہ یا اپنے گیجٹس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں اور ان کی جسمانی ایکٹیویٹی اس وقت ٹوٹلی ڈسٹرب ہے۔ دیکھیں، اسکول جب بچہ آتا ہے تو اسکول میں سب سے پہلا کام جو بچوں کو کروایا جاتا ہے وہ اس کی جسمانی نشو و نما کی ایک پوری کمپین ہوتی ہے۔ جو ڈیلی بچے اسکول آتے ہیں تو وہ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اسکول یہ ایکٹیویٹی کیوں کرواتا ہے؟ اسکول یہ ایکٹیویٹی اس لیے کرواتا ہے کہ اسکول جانتا ہے کہ بچوں کو کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا اس کے برین کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا اس کے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، مینٹلی اس کو فٹ ہونا چاہیے، اس کو فزیکلی فٹ ہونا چاہیے۔ تو اسکول یہ پھر ایک الائن کرتا ہے، ایک پوری ایکٹیویٹی الائن کرتا ہے جو بچوں کی برین کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے، اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی الائن کرتا ہے جو اس کی باڈی کی، اس کی فزیکل باڈی کی ڈیولپمنٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں، جو فزیکل بچے فٹ ہوتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ پر اعتماد ہوتے ہیں، وہ پرسکون ہوتے ہیں۔ یہی بچے خوش رہنے والے بچے ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو رات کو نیند بھی پوری سوتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ان کی اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ ان کے اندر ایک بلڈ ان صلاحیت موجود ہے، جس کو آپ نے فزیکلی، جس کو آپ نے پریکٹیکلی اس کی پریکٹس کروانی ہے۔ تو اسکول سے جو کہ بچے آج کل منقطع ہیں، تو بچوں کی یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں والدین بچوں کو گھر پہ یہ ایکٹیویٹیز کروانی شروع کریں تاکہ بچوں کی جسمانی نشو و نما جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ اور بچوں کی جسمانی نشو و نما ہوتی رہے گی تو یہ اس بات کی کبھی گارنٹی بھی ہے، امید بھی ہے کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما بھی بڑھتی جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اس میں دیکھیں، میں آپ کو ایک کینیڈا کی ایک تحقیق کی مثال دیتا ہوں کہ کینیڈا کی ایک تحقیق ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو بچوں کو عمومی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ وہ مضبوط ہوں یا جسمانی ان کی سرگرمیاں کی جائیں، تو عمومی طور پہ 3 طرح کی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں۔ ایک ان کو برداشت کی سرگرمی کروائی جاتی ہے، ایک ان کو لچک کی سرگرمی کروائی جاتی ہے، اور ایک ان کو طاقت کی سرگرمی کروائی جاتی ہے۔ یہ تینوں کو میں باری باری ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلے جو برداشت کی ایکٹیویٹی ہے، اس میں وہ سرگرمیاں آ جاتی ہیں جو بچوں کے ڈائریکٹلی، جس میں بچوں کے ہارٹ بیٹ بڑھے، ہارٹ ریٹ بڑھے اور ان کے لنگس کو زیادہ کام کرنے کا موقع ملے۔ اور اس میں عمومی طور پہ ایروبکس آ جاتا ہے، اس میں عمومی طور پہ مارشل آرٹس آ جاتا ہے، اس میں بچوں کی ایکسرسائز آ جاتی ہیں، ٹیم ورک میں کیا ہوا کام آ جاتا ہے، فٹ بال آ جاتا ہے، ہاکی آ جاتا ہے، جس سے کہ بچوں کو اپنے پورے کے پورے جسم کو اس کو ایکٹیویٹی کے اندر لے کے آنے کا موقع ملے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے فلیکسیبلٹی کی سرگرمی ایکٹیویٹی، یا آپ کہہ لیجیے لچک کی ایکٹیویٹی۔ لچک کی ایکٹیویٹی ہماری باڈی کے جوڑوں کے لیے، ہمارے ہڈیوں کے لیے، ہمارے موومنٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اس میں بہت ساری جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آلریڈی آپ گھر پہ کروا سکتے ہیں، جس میں کہ بچوں کو کھدوائی کرائی جا سکتی ہے زمین میں، یا کچھ پارٹ دیا جا سکتا ہے کہ جس سے وہ ایکٹیویٹی کریں۔ سیڑھیاں چڑھنے کی ایکٹیویٹیز کے اندر آ جاتی ہے۔ اس میں بچے منکی بارز یا جنگل جم ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں اپنی باڈی کو پورا اسٹریچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بچے ایکسرسائز جو ڈفرینٹ طرح کی کرتے ہیں، ڈفرینٹ پوسچر سے کرتے ہیں، وہ بھی اسی ایکٹیویٹی کا حصہ بن سکتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ آتی ہے جی طاقت کی ایکٹیویٹی۔ طاقت کی ایکٹیویٹی وہ ایکٹیویٹی ہے جہاں بچوں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں کوئی انہوں نے وزن اٹھانا ہے، جس میں کوئی انہوں نے طاقت اپنے مسلز کے ذریعے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہے، یا جس میں انہوں نے بچوں نے کوئی ہرڈلز کو کراس کرنا ہے۔ ایسا کام کرنا ہے جس میں ان کے پوری باڈی کے مسلز کو ایکٹیویٹی کرنے کا موقع ملے اور وہ اپنے اس کو موبلائز کر سکیں، اپنے جسم کے جتنے مسلز ہیں ان کو موبلائز کر سکیں۔ اس میں ایکسرسائز جمناسٹک بھی آ جاتا ہے، اس میں مارشل آرٹس بھی آ جاتا ہے، اس میں اور اس طرح کی بے شمار ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں۔ تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو یہ چاہیے کہ آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو جب تک وہ اسکول نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ان کو ڈیلی 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ کی ایکٹیویٹی کروائی جائے۔ عمومی طور پہ بچوں کا ٹائم ایک مقرر کیا جاتا ہے جو ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ اتنی ایکٹیویٹی ایک بچے کو ڈیلی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس میں جو 1 سال کا بچہ ہے اس کو دن میں کئی بار جسمانی سرگرمی کی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ جو 1 سال تک کا بچہ اپنے موومنٹ کرے، اپنی باڈی کی موومنٹ کرتا ہے، ہاتھوں کو، پاؤں کی موومنٹ کرے،
اور وہ آپ کو دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی اپنی باڈی کو موومنٹ کرتا رہتا ہے یا اس کو ہلاتا جلاتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو 1 سے 4 سال کے بچے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈیلی کم از کم 60 منٹس کوئی ایسی سرگرمی، ایسی فزیکل ایکٹیویٹی کریں جس میں ان کے پوری جسم کے اندر ڈفرینٹ پارٹس جو ہیں، جو آرگنز ہیں یا ان کے مسلز ہیں یا ان کی بونز ہیں، اور ان کو ایکسرسائز کا موقع مل سکے۔ اور اس کے بعد جو 5 سال سے 17 سال عمر کے بچے آتے ہیں ان کے لیے کم از کم 30 منٹس ڈیلی ایکسرسائز کرنا، ڈیلی فزیکلی انوالو ہونا، فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو اسکول آپ کے بچے کو اسکول میں آتے ساتھ ہی کروا دیتا ہے، اور یہ وہ 15 منٹ میں کرواتا ہے یا 20 منٹ میں کرواتا ہے اسمبلی میں صبح، اور اس کے بعد بچوں کو بریک میں ٹائم ملتا ہے، یا بعض کا بچوں کے لیے اسکول میں ایک فزیکل ٹریننگ کی کلاس رکھی ہوتی ہے جسے PT کلاس بھی کہا جاتا ہے یا فزیکل ٹریننگ کلاس کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہ سرگرمی کروائی جاتی ہے۔ تو اس کی ریزنز کیا ہیں وہ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تمام بتا دی ہیں، اس کی ٹائمنگ کتنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کروائیں۔ یہ ایکٹیویٹی اور یہ محنت آپ کی بچوں پہ رائگاں نہیں جائے گی، اور اس کی آپ کو آؤٹ پٹ بچوں کی بہتر صحت میں، بچوں کی بہتر فزیکل گروتھ میں آپ کو نظر آنا شروع ہوگی، اور آنے والے وقت میں آپ کے بچے اچھی صحت کے حامل ہوں گے، اچھی جسمانی نشو و نما حاصل کر چکے ہوں گے، اور یہ آپ کے تعاون سے، والدین کے تعاون سے ہو سکے گا۔ جب تک بچے اسکول آتے رہے، ہم نے والدین کو کبھی اس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کیا، اور ہم نے جو کوشش کی کہ اسکول میں بچوں کو یہ ساری ایکٹیویٹیز کروا دی جائیں۔ اب چونکہ بچے اسکول نہیں آ رہے ہیں تو اب میں والدین سے گزارش کروں گا، اور مجھے لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے کچھ وقت ان کے ساتھ نکالیں، اور ان کی جسمانی ایکٹیویٹی میں، چاہے وہ ایکسرسائز ہے، چاہے وہ مارشل آرٹس ہے، چاہے وہ باکسنگ ہے، چاہے وہ کوئی کرکٹ، ہاکی، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں ان کے ساتھ مل کے کھیلیں۔ جب آپ ایک ٹیم ورک میں کھیلیں گے تو آپ کے بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، بڑھے گا، اور اس کا ڈائریکٹلی فائدہ ان کی باڈی کو، ان کی ہیلتھ کو، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے فروٹفل ہوگا، والدین کو میں اپنا میسج دینے میں کامیاب ہوا ہوں گا، اور انشاءاللہ یہ ہماری قوم کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔